بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نام کی برکات نصیب فرمائے اور اپنے نام کے بے شمار فوائد دنیا آخرت میں اللہ پاک عطا فرمائے، دنیا آخرت میں ذلت اور رسوائی سے بچائے اور سرخروئی اور عزت مرحمت فرمائے۔ ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، المعز المذل۔ المعز المذل کو اکٹھے پڑھنا، اس کا ورد کرنا، اس کے کیا فوائد ہیں؟ بے انتہا فوائد ہیں۔ جو آدمی المعز المذل کو پڑھتا ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اکٹھے ذکر فرمایا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ آئیے اس پر میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، فتح مکہ کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت اللہ شریف میں آذان دی تو وہ جو مغروریت میں تھے، جن کو اپنے حسب کا، نسب کا، دولت کا، وجاہت کا، شہرت کا، مقام و مرتبے کا فخر تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے بڑی سے بڑی باتیں کی، اپنے منہ سے بڑے بڑے دعوے کیے، اور ایک نے کہا، حارث نے غالباً کہا تھا کہ شکر ہے میرے ابا جان پہلے فوت ہو گئے ہیں، اس کالے کوے کی الیاذ باللہ آواز نہیں سنی۔ ابو سفیان ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، میں اگر کچھ کہوں گا تو آسمان کا رب ان کو اطلاع دے دے گا، لہٰذا میں کوئی بات نہیں کرتا۔ تو وہ خاموش ہو گئے، اس نے بات کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سارا واقعہ سنایا۔ سارا واقعہ سنانے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جس کو چاہتا ہے وہی عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہی ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو اور محبوب کا اتباع کرنے والوں کو، اور ایسے بندے جنہوں نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد وفا باندھا، عہد الستو کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا آخرت میں عزتوں سے نوازا ہے۔ اور جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بے پرواہی برتتے ہیں اور دور دور بھاگتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بلند کیا، اپنے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ ان کے لیے مذل ہے، ان کے لیے معز ہے، اور ہے وہی ایک ذات جس نے اپنے پیاروں کے دشمنوں کو بھی ذلیل کر دیا ہے۔ حضور کے دشمنوں کے بارے میں فرمایا، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محبوب میں آپ کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر دوں گا، اور ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ لہٰذا المعز کے میں نے آپ کو پہلے معمولات بتلائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نام المعز میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے دو لفظ موجود ہیں، اور یہ بڑا بھاری عمل ہے۔ اس کو کریں گے تو اس کی برکات اللہ پاک عطا فرمائیں گے، دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم المعز المذل ان دونوں کو اکٹھے پڑھیں۔ ان کو اکٹھے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کے دشمنوں کو ذلیل بھی کریں گے۔ جو آپ کو ذلیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سجدے میں ہم نے کرنا ہے۔ سجدے میں پڑھیں گے 75 مرتبہ یا مذل، سربہ سجود ہو کر پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے جتنے حاسد ہیں، ہر وقت در پہ ایذار رہتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں، جملے کستے ہیں، تانے دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ وہ دشمن دور ہو جائیں گے، حاسد ذلیل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خاص دشمن ہو، اس کو منشن کرے، متعین کر دے، اس کا نام لے کہ اے اللہ فلاں ظالم یا دشمن کو ذلیل و رسوا فرما، سجدے میں سر رکھ کر اس کے لیے بد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ وہ ایسا آدمی ہو جو اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، حدود اللہ کا خیال نہیں کرتا، ہر وقت دشمنی میں مصروف ہے۔ باقی یہ جو ہم کرتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، وہ دشمن نہیں ہوتے۔ مخالفت ہو گئی ہے، رائے کا اختلاف ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ رکھتا ہے، اختلاف کے باوجود بھی محبتیں قائم رہ سکتی ہیں، ایک حد ہوتی ہے۔
حد سے نکلنا اسلام کو بھلا دینا ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان حدود میں رہتا ہے، دوستی بھی دشمنی بھی، مخالفت ہے وہ بھی ایک حد میں رہنی چاہیے، اور دوستی ہے وہ بھی ایک حد میں رہنی چاہیے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں شاہ روم کو پکڑا گیا، شہزادے کو، اس کو قید کیا گیا، تو پھر اس کے بعد حضرت نے اس کی سزائے موت کا فیصلہ فرمایا، اور اس کو جب سزا دینے لگے تو اس سے آخری خواہش پوچھی، اس نے کہا پانی پلا دو، پانی لے آئے، اس نے کہا وعدہ کرو کہ جب تک میں پانی نہیں پیوں گا اس وقت تک تو مجھے قتل نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے پانی گرا دیا۔ صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی، انہوں نے فرمایا کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہم اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، جاؤ اس کو آزاد کر دو۔ انہوں نے جب اس کو چھوڑ دیا، پھر بعد میں دوبارہ واپس آیا تو کہنے لگا میں بہت دیر سے مسلمان ہو گیا تھا، لیکن میں اس لیے خاموش بیٹھا تھا کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ موت کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے، اب کلمہ پڑھ رہا ہوں، مسلمان ہو رہا ہوں۔ تو دیکھیے دشمنوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ تھا۔ آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، بغض، کینے اور حسد، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے حاسدانہ رویے کہ دوسرے کا ستیہ ناز پھیر دینا، یہ انتہائی ناجائز چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ نہیں ہوتا وہ اللہ کا کبھی محبوب نہیں بن سکتا۔ جذبہ انتقام اپنے دل میں رکھ کر دوسرے کے دل کو کبھی جیتا نہیں جا سکتا، یاد رکھیں۔ آپ کسی کو معاف کریں گے تو اس کا دل جیتیں گے، وہ آپ کے غلام بن جائیں تو پھر آپ کو کیا گلہ ہے ان سے؟ جو آپ کے دشمن ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اگر آپ کے غلام بن کے آپ کے سامنے بیٹھ جائیں تو کیا گلہ ہے آپ کو؟ انتقام چھوڑ دیجئے، سب سے بڑی طاقتور اللہ کی ذات ہے، ہم سب اس کے فرما بردار نہیں ہیں، بہت گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک درگزر والا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہی صفت اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور حضور اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر اتم تھے، ان کے اندر دیکھیے کیسے خصائص تھے، حضور نے کیسے کیسے دشمنوں کو معاف کیا۔ صحابہ کرام نے کہا تھا الیوم ملہم، آج تکہ بوٹی کا دن ہے، حضور نے فرمایا الیوم مرہم، آج عام معافی، بخشش اور رحمت اور مہربانی کا دن ہے۔ حضور نے سب دشمنوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کریں، مخالفوں کو، لیکن اگر وہ حد سے بڑھ گئے ہیں، کسی لمحے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے، تو پھر آخر کار یہی عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔